بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی نئے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا نام ہے عظیم ماؤں کے عظیم بیٹے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آئیے اپنے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بچے کی تعلیم و تربیت میں جتنی دلچسپی ماں لیتی ہے اتنی اور کوئی نہیں لیتا۔ یہ ماں ہی کی تربیت تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ڈاکوؤں کے سردار سے صاف صاف فرما دیا کہ میرے کرتے میں دینار سلے ہوئے ہیں۔ اس سچائی سے ایک طرف تو ماں کی اچھی تربیت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کی صداقت جس نے ڈاکوؤں کو نیک انسان بنا دیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی ماں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دعا سے اللہ کے ولی بنے۔ ایک رات آپ کی والدہ نے پانی مانگا۔ آپ پانی کا کٹورا لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہیں سوتا پایا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کٹورا لیے کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا فرمانبردار بیٹا پانی کا کٹورا لیے کھڑا ہے۔ وہ بڑی حیران ہوئیں اور پوچھا، بیٹا تم کیسے کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا، اماں جان آپ نے رات کو پانی مانگا تھا، جب تک میں پانی لایا آپ سو چکی تھیں اور میں آپ کو جگانے کے بجائے یہ سوچ کر کھڑا رہا کہ نہ جانے کس وقت آپ کی آنکھ کھل جائے اور پانی کی طلب ہو۔ ماں نے محبت بری نظروں سے فرمانبردار بیٹے کو دیکھا اور اسے دل کی گہرائیوں سے وہ دعا دی جس نے انہیں اتنا بڑا رتبہ عطا کیا۔ رتبہ عطا کیا مطلب مقام عطا کیا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ابھی صرف 5 سال ہی کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد ان کی ساری تعلیم و تربیت ان کی والدہ بی بی زلیخا نے کی۔ انہی کی دعاؤں کی برکت سے انہیں بڑا رتبہ ملا اور وہ سلطان المشائخ یعنی اس وقت کے بزرگوں کے بادشاہ، سلطان المشائخ کے معنی بزرگوں کا بادشاہ کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم، عقل مند، معلم اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہیں اپنی ماں سے اتنی محبت تھی کہ ایک لمحے کو ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی ماں کی دعاؤں ہی سے اتنے بڑے انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر میری ماں مجھ سے جدا ہو جائے تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بچوں یہاں پہ بک میں ایک جگہ پر لقمان علیہ السلام لکھا ہے اور دوسری جگہ پر لقمان رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، تو بک میں جو لکھا ہے اس کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن لقمان علیہ السلام یا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی پیغمبری یا نبوت میں شبہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر نہیں تھے لیکن ایک بزرگ آدمی تھے۔ ٹھیک ہے۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر بیک وقت بہت بڑے مقرر مطلب تقریر کرنے والے، انگریزی دان،
مطلب انگریزی سمجھنے والے، انگریزی بولنے والے، اہل قلم مطلب لکھائی کرنے والے، کتابیں لکھنے، اخباروں میں جو آرٹیکل یا وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اخبارات کامریڈ اور ہمدرد، یہ دو اخباروں کے نام ہیں، کامریڈ اور ہمدرد، کے مدیر اور تحریک آزادی کے مجاہد تھے، ٹھیک ہے، کامریڈ اور ہمدرد کے مدیر اور تحریک آزادی کے مجاہد تھے۔ جب انہوں نے تحریک خلافت شروع کی تو دنیا میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ خلافت کے معنی ہے اقتدار، تحریک خلافت مطلب آزادی اور اقتدار لینے کی تحریک، ٹھیک ہے بچوں، مسلمانوں کی آزادی اور اقتدار لینے کی تحریک کو تحریکی خلافت کہتے ہیں۔ ہنگامہ برپا ہو گیا، اسلام دشمن قوتوں نے ان کی مخالفت کی اور انگریزوں نے انہیں قید کر دیا۔ اس موقع پر ان کی والدہ نے، جنہیں بی اماں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی ہمت بڑھائی، ان کے جذبات کو شفیق رامپور، یہ ایک شاعر ہیں، شفیق رامپور نے اس طرح بیان کیا، مطلب انہوں نے ان کی ماں کی جو محبت تھی وہ شعر میں اس طرح بیان کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، مطلب اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محمد علی جوہر کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ خلافت، اقتدار، مسلمانوں کی آزادی کے لیے اپنی جان بھی دے دو۔ مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کا شمار اردو ادب کے بے مثال انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے حکیم محمد سعید کی والدہ کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام مادر ہمدرد ہے۔ اس کتاب میں خواجہ حسن نظامی نے حکیم صاحب کی والدہ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی شوہر کی وفات کے بعد بچوں کی تربیت اور ہمدرد دواخانے کی ترقی کے لیے صرف کیں۔ یہ انہی کی دعاؤں کی برکت تھی جس نے ان کے بیٹوں کو علم، عزت اور شہرت عطا کی۔ حکیم محمد سعید خود لکھتے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں ہماری آپا مرحومہ حکیم محمد سعید اپنی والدہ کو آپا صاحبہ کہتے تھے پر رہی، مطلب یہاں پہ حکیم محمد سعید خود بتاتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ابتدا میں مطلب شروع میں، بچپن میں ہماری آپا مرحومہ حکیم محمد سعید اپنی ماں کو آپا کہتے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری تھی آپا مرحومہ پر ہی رہی اور انہی کی تربیت نے ہمیں وہ بنایا جو آج ہم ہیں۔ اولاد کے لیے ماں باپ ایک بڑی نعمت ہیں۔ باپ محنت مزدوری کر کے جو روپیہ پیسہ کماتا ہے اس سے گھر بار چلتا ہے اور بچوں کی پرورش ہوتی ہے، ان کے پڑھانے لکھانے کی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہیں، لیکن شوہر کی خدمت کے علاوہ بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت کے لیے ماں جو خدمت کرتی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ماں کی خدمت کا سلسلہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب بچہ اللہ کے حکم سے دنیا میں آتا ہے۔ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے بچے، پنگوڑا جھولے کو کہتے ہیں، لیٹے ہوئے بچے کو صاف ستھرا رکھنا، وقت پر غذا پہنچانا، غذا مطلب کھانا یا اس طرح کا دودھ پلانا یا اور کھانے کی چیزیں، تو اس کو غذا کہتے ہیں، غذا پہنچانا، موسم کی گرمی سردی سے بچانا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی تیمارداری کرنا مطلب اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا علاج کرنا، رات بھر جا کر بچے کی آرام و سکون کا خیال رکھنا، اس کی صحت کے لیے دامن پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگنا صرف اور صرف ماں ہی کا کارنامہ ہے۔ اسی لیے ماں کا رتبہ باپ سے زیادہ بلند ہے۔
بچہ اپنا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، اس ماں کے ساتھ جو اسے پالنے میں جلاتی ہے۔ پالنا بھی جھولے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پالنے میں جلاتی ہے، اسے میٹھی میٹھی لوریاں سناتی ہیں، کہانیاں، پہیلیاں، لطیفے، گیت اور نظمیں یاد کرواتی ہے، اسے رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے اور بولنے کے طریقے سکھاتی ہے، اس کی تکلیف پر روتی اور خوشی پر ہنستی ہے۔ تمام رسولوں، نبیوں، ولیوں، مبلغوں، رہنماؤں، شاعروں اور ادیبوں نے ماں کی عظمت کو باپ سے زیادہ مانا ہے۔ ماں کو بچے سے اور بچے کو ماں سے جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور بچہ ماں کے پہلو میں سکون پاتا ہے۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری اس سبق کی پڑھائی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح میرے ساتھ پڑھائی کی ہوگی۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سبق کی کم از کم 2 دفعہ خود سے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور ان میں جو مشکل الفاظ مانے ہیں وہ نیکسٹ پیج میں ہیں۔ یہ مشکل الفاظ مانے آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور مشق میں ہم اس کی پھر پڑھائی کریں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما